پاکستان کی آئی ایم ایف کو جنوری سے زرعی ٹیکس کے نفاذ کا یقین دہانی۔ پاک آئی ایم ایف کے 5 روزہ مذاکرات ختم۔ نیتھن پورٹر کی قیادت میں آیا ہوا مشن آج رات روانہ ہو جائے گا۔ آئی ایم ایف نے صوبوں کے زرعی ٹیکس پر اقدامات کا جائزہ لیا تو انکشاف ہوا کہ اس وقت زرعی ٹیکس سے 8 ارب کا ریونیو ہے، جبکہ زرعی ٹیکس کا پوٹینشل 2300 ارب روپے کا ہے۔ دھاندلی کی جس سطح پر پیپلز پارٹی اتر چکی ہے، یہ واضح ہو گیا کہ اس کا چراغ بجھنے والا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے کراچی میں بلدیاتی ضمنی انتخاب پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں لانے والوں کو کچے اور پکے کے ڈاکو، کرپٹ مافیا، کرپشن اور قبضے کا سسٹم پسند ہے، جسے انہوں نے پورے ملک بالخصوص سندھ کے عوام پر مسلط کیا ہوا ہے۔ اور سیالکوٹ میں لرزہ خیز قتل کے چشم کشاں انکشافات۔ بیرون ملک سے آنے والی 9 ماہ کی حاملہ زارا کے قاتلوں کا سراغ مل گیا۔ پولیس کے مطابق زارا کو اس کی سگی سنگدل خالہ اور ساس نے اپنی بیٹی اور نواسے کے ساتھ مل کر قتل کیا، لاش کے ٹکڑے کیے، انہیں آگ لگا کے بوریوں میں بھرا اور قریبی نالے میں بہا دیا۔ ملزمہ صغرا نند یاسمین، نند کا بیٹا اور لاہور کا رہائشی نوید نامی ملزم گرفتار۔ وزارت داخلہ بھی غیر قانونی وی پی این کے خلاف میدان میں۔ پی ٹی اے کو غیر قانونی وی پی این بند کرنے کے لیے خط لکھ دیا۔ دہشت گرد وی پی این کا استعمال کر رہے ہیں۔ وی پی این سے دہشت گرد بینک ٹرانزیکشنز اور دہشت گردی میں مدد حاصل کرتے ہیں۔ فحاشی اور توہین آمیز مواد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ خط کا متن: وزارت داخلہ نے کہا کہ غیر قانونی وی پی این کو ان وجوہ کی وجہ سے بند کیا جائے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے وی پی این کا استعمال غیر شرعی قرار دے دیا۔ چیئرمین علامہ راغب حسینی نعیمی کا حکومت کو شرعی لحاظ سے اختیار ہے کہ وہ برائی تک رسائی کا سدباب کرے۔ غیر اخلاقی مواد کو روکنے کے لیے اقدامات کرنا شریعت سے ہم آہنگ ہے۔ وی پی این کا استعمال ممنوعہ ویب سائٹس تک رسائی کے لیے کیا جاتا ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی نے کہا، حکومت پاکستان سے توہین مذہب کی ویب سائٹس کو بلاک کرنے کی اپیل ہے۔ دیگر اسلامی ممالک میں اس طرح کی ویب سائٹس پر پابندی ہے، چاہتے ہیں توہین مذہب کے مواد کو فروغ نہ ملے۔ فضائی آلودگی کی بدترین صورتحال: حکومت پنجاب نے لاہور اور ملتان میں ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی۔ کنسٹرکشن سائٹس پر ہر طرح کی پابندی لگانے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں لاہور اور ملتان میں اگلے جمعے، ہفتے اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ صورتحال خراب ہوئی تو لاک ڈاؤن پہلے کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسموگ کی 10 سالہ پالیسی لانچ کر دی۔ چاہتی ہیں عدالت کو اس حوالے سے بریفنگ دیں۔ اسموگ پر کسی حکومت پر بلیم گیم میں نہیں پڑنا چاہتی۔ بطور قوم اسموگ کی جنگ کو جیتنا ہے۔ لاہور کی فضا زہر آلود، ایئر کوالٹی انڈیکس 700 کے قریب پہنچ گیا۔ آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلا نمبر، شہریوں کا سانس لینا دشوار۔ ملتان دوسرے اور راولپنڈی تیسرے نمبر پر براجمان۔ پشاور، سیالکوٹ، فیصل آباد اور بھاولپور میں بھی صورتحال خراب۔ کئی شہر شدید دھند کی لپیٹ میں، موٹر ویز بند، ٹریفک کی روانی معطل۔ گرین لاک ڈاؤن اقدامات کے تحت اسکول، کالجز اور دفاتر کو تالے۔ وزیر اعظم کی اپیل پر اسلام آباد اور لاہور میں نماز استسقاء کی ادائیگی۔ اسموگ کے تدارک کے لیے کم از کم 10 سالہ پالیسی بنانی چاہیے۔ جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ کے تدارک سے متعلق درخواستوں پر سماعت۔ عدالت کی حکومت پنجاب کو لانگ ٹرم پالیسی بنانے کی ہدایت۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت کو حکومتی اقدامات سے متعلق آگاہ کیا، جس پر جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس کیے کہ یہ اقدامات تو بہت اچھے ہیں، حکومت کو چاہیے اعلان کرے کہ ایگریکلچرل لینڈ پر ہاؤسنگ سوسائٹیز نہ بنائی جائیں۔ ملک میں آج سے بادل برسیں گے۔ محکمہ موسمیات نے نوید سنا دی، پہاڑی علاقوں میں برف باری ہوگی۔ اسلام آباد میں بادل برس پڑے، شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی۔ لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی آج بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بادل برسنے سے اسموگ میں کمی آئے گی۔ احتساب عدالت راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت پھر ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی پیش، بشرا بی بی کی حاضری استثناء کی درخواست منظور۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم تھا کہ پہلے ملزمان کی بریت پر ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے، جس پر عدالت نے کہا کہ ابھی تک کوئی حکم نامہ موصول نہیں ہوا۔
फॉर्म 47 वाली हुकूमत को अवाम का मैंडेट वापस करना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम की नुमाइंदा जमात है। वकील पीटीआई फैसल चौधरी की जी टीवी न्यूज के प्रोग्राम जी फॉर खरीदा में गुफ्तगू। फैसल चौधरी ने मुशा बीबी के सियासत में आने के हवाले से भी तरदीद कर दी।